ہاں جی کچھ لوگوں کی وجہ سے پاکستان چل رہا ہے اسی لیے چل رہا ہے کیونکہ جب میں نے ان کا اسکول دیکھا جو یونیورسٹی دیکھی کالج دیکھا کہ وہاں پہ بچوں کو یہ کیا کیا سکھا رہے ہیں تو میں بڑا امپریس ہوئی. تو ہم لوگوں سے بھی شیئر کریں گے. عدنان صاحب پلیز اپنے ادارے کے بارے میں بتائیں, اپنے ویلفیئر کے بارے میں بتائیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے بیسکلی. اصل میں جامعہ بیت السلام ایک ٹرسٹ ویلفیئر آرگنائزیشن ہے جی. اس کے ڈفرینٹ فیلڈز میں یہ اپنا کام کر رہی ہے, جیسے کہ ہیلتھ میں ہے. ابھی ہم ایجوکیشن پہ اگر بات کریں تو اس کو تھوڑا سا الیبریٹ کریں. اگر آپ ایجوکیشن میں بات کریں تو پھر ایجوکیشن میں ان کے ایک تو اوور 400 اسکولس ہیں جو پری پرائمری یا پرائمری تک ایجوکیشن دیتے ہیں, اور وہ اتنی ایک بیسک لیول کی ایجوکیشن ایک اسٹوڈنٹ کو دے دیتے ہیں کہ وہ اپنا ناظرہ قرآن کے ساتھ ساتھ بیسک انگلش ریڈنگ, اردو ریڈنگ, رائٹنگ, انگلش رائٹنگ, اس پر کچھ نہ کچھ کمانڈ لے لے اور پھر اس ایج تک پہنچ جائے کہ وہاں پر وہ ایٹ دا ایج آف 6 اور 7 ایئرس. اچھا اب جو ہے نا اگر ہم یہ سوچتے کہ یہ تو فی سبیل اللہ ہے, اس کی کوئی فیس نہیں ہے, تو دماغ نا یہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ اچھا گورنمنٹ اسکول ٹائپ نہ ہو, ورکنگ کنڈیشنز ایسے ہوں گے, کیسے ہوگا ورکنگ کنڈیشنز, پتہ نہیں بلڈنگ کیسی ہوگی کیا ہوگی. سو پلیز اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ وہ ساری چیزوں کے متس کیسے ختم ہوں. اصل میں جو ہمارے ایڈمنسٹریٹر ہیں نا مولانا عبدالستار صاحب, ان کا شروع میں ایم یہ تھا کہ جو ڈسٹینس آ گیا ہے نا بٹوین دا لے مین اینڈ دا ریلیجیس پرسنس, یہ ختم ہو کسی طرح. اچھا وہ اس صورت میں ختم ہو سکتا ہے کہ جب ہم انہیں وہ ایجوکیشن دیں جس ایجوکیشن سے وہ انسپائرڈ بھی ہیں اور وہ جس کو کامن بھی سمجھتے ہیں. اگر ہم انہیں ڈائریکٹ اس ٹاپک پہ بلا لیں کہ اب تو مدرسے میں ہی بیٹھنا ہے, اب تو تمہیں قرآن ہی پڑھنا ہے, اس کے علاوہ تو کوئی فیوچر ہی نہیں ہے تمہارا, اب تم وقف ہو یہاں پر, تو تھوڑا سا وہ ڈپریشن میں آتے ہیں کہ ہم کوپ اپ کیسے کریں گے, اس ماڈرن ایرا میں چلیں گے کیسے. تو ان کا ذہن شروع سے یہ تھا کہ ہم ایک ایسی فیزیبل انوائرمنٹ انہیں دیں کہ جس میں ایک یہ بہت اچھی تربیت بھی لیں, اپنے یہ دین کے ساتھ بھی جڑے رہیں, لیکن ایک بہت اچھی ایجوکیشن جو ایسی ہو جو کمپیریبل ٹو بہت بڑے بڑے نام اسکولوں کے ہوں, ان کے ساتھ کمپیئر کریں. اور ہم جب وزٹرز کو بلائیں تو ہمارے پاس تو ایک آپشن یہ بھی ہے کہ ایٹ اے ٹائم کوئی بھی اوپن فار آل ہے اسکول, کبھی بھی کوئی بھی وزٹ کرنے آ سکتا ہے, کوئی بھی نہیں روکتا. کہاں ہے آپ کا یہ اسکول؟ ہمارا ایک کیمپس تو جو مین کیمپس ہے وہ یہاں پر کراچی میں ہے, بیت السلام کے قریب لنک روڈ پر ہے, جامعہ بیت السلام لنک روڈ. اور ایک کیمپس ہمارا راولپنڈی کے قریب ہے, اسلام آباد راولپنڈی کے بیچ میں ہے, تلا گنگ میں. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ کون سی کلاسز سے یہ شروع ہوتا ہے اور کیا کیا آپ لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں؟ ہم شروع بیسیکلی کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بچہ, اگر ہم بالکل اسٹارٹ سے بات کریں تو فرسٹ جو ہمارا ایک شعبہ ہے, ہم چاہتے ہیں ہمارا بچے پاس جو آئے ہمارے پاس وہ حافظ ہو, کیونکہ اس کی ایک اچھی اسکل ڈیولپ ہو جاتی ہے. لیکن حفظ کے ساتھ ساتھ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ پرانے مدارس میں اسکول میں اتنا گیپ آ جاتا تھا کہ جب ہم اس کو کہتے تھے نا کہ اب واپس اسکول میں آ جاؤ تو وہ بچہ پک ہی نہیں کر پاتا تھا. تو اتنا گیپ آ گیا, اب تو چل ہی نہیں پا رہا, اب کیا کریں. تو ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم اسکول کے حفظ کے ساتھ اس کو اسکولنگ کنٹینیو کرواتے ہیں. اچھا, ہم اس کی اسکولنگ بالکل نہیں چھوڑواتے, ہم اس کو پرائمری لیول کی اسکولنگ حفظ کے ساتھ ساتھ چلاتے رہتے ہیں. تو ود ان 3 ایئرس 2.5 ایئرس سم ٹائمس 3.5 ایئرس انڈر دا ایج آف 13 یہ اپنا حفظ بھی پورا کر لیتے ہیں اور پرائمری بھی پوری ہو جاتی ہے. پھر ہم اس کے بعد انہیں جو یہاں سے پھر ہم ایک ٹیسٹ لیتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ ہمارے پاس اس اسکولنگ سسٹم میں آ جائے جس کو ہم کیمبرج سسٹمز کہتے ہیں یا پھر او لیولس اے لیولس کے نام سے ہیں. یہاں سے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ اپلائی کرتے ہیں, ٹیسٹ دیتے ہیں فار اے لیولس اور فار او لیولس کیمبرج سسٹم کے لیے. یہ کیمبرج اسکول ہماری ایک سیپریٹ بلڈنگ ہے اسی ایک سیم لوکیلٹی کے اندر, لیکن بلڈنگ سامنے سامنے ہے. یہ ایک ڈفرینٹ کیمپس ہے. اس میں ہم 4 ایئر کی ایجوکیشن دیتے ہیں. اس 4 ایئر کی ایجوکیشن میں ہم کلاس 5 پاس اسٹوڈنٹ نہ صرف اپنے مدرسے سے بلکہ ہم پورے تھرو آؤٹ دا پاکستان سب کو. نہیں پڑھائی تو ہو رہی ہے, لیکن آپ نے مجھے بریک میں یہ بتایا تھا کہ پڑھائی کے ساتھ آپ اور کیا کیا چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں. وہ میں بتا رہا ہوں. جب ہم جیسے ہی ہم اسکول میں آتے ہیں نا, کیمبرج سسٹم میں آتے ہیں, تو ہم پھر یہ اناؤنس کرتے ہیں ایڈمیشنز بیفور رمضان, شعبان کے مہینے میں جو کہ ابھی جنوری آئے گا, مڈ آف جنوری, ہم اناؤنس کر دیتے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ کہ جو بھی چاہے پورے پاکستان سے اپلائی کرے, اور اپلائی بھی کرے. اور ہم اس کو ساری ایجوکیشن انکلوڈنگ او لیولس, اے لیولس, یونیورسٹی, اور ایون ہمارا پلان اب آگے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اوپر جا رہا ہے کہ ہم اس کو 2 چیزوں سے آزاد کرنا چاہتے ہیں. ایک تو ہم اس کو یہ مینٹل اسٹریس نہیں دینا چاہتے کہ اسے فیس پے کرنی ہے, یہ ایک بہت بڑی ٹینشن ہے. اور پھر ہم اس کو یہ بھی اسٹریس نہیں دینا چاہتے کہ میں کسی بہت ہی کوئی گرے پڑے سے مدرسے میں پڑھ رہا ہوں اور میں کمپیٹیٹیو نہیں ہوں اپنے ان کولیگس کے ساتھ یا پھر کزنس کے ساتھ جو میرے ساتھ میں ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جب ہمارے پاس ایٹ دا ایج آف 13 آئے تو یہ کیمبرج سسٹم میں انرول ہو جائے. اور یہ کیمبرج سسٹم ہمارا 4 ایئر پلان ہے. لیکن آپ نے مجھے بتایا تھا پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ ویب ڈیزائننگ اور یہ ساری چیزیں. جیسے یہ کیمبرج سسٹم میں آتا ہے نا, اب
क्योंकि हमें पता है कि इंग्लिश में कंपलसरी है। हाँ। अगर आपने वेब डेवलपमेंट करनी है, रोबोटिक्स में जाना है, एआई समझनी है, या फिर आपने और कोई फील्ड डीप लर्निंग, या फिर आपने ए लेवल सी करना है, प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोफेशनल एजुकेशन लेनी है, तो एडवांस एजुकेशन में इंग्लिश कंपलसरी है। हम क्या करते हैं, हम अपना पूरा फोकस करते हैं इन 4 इयर्स के अंदर, वेदर द स्टूडेंट इज़ प्लेइंग और स्लीपिंग और गोइंग टू मैथ्स, कहीं पर भी हम इंग्लिश कंपलसरी है। और बच्चे हॉस्टल्स होते ये हैं। हॉस्टल स्कूल है, तो उसके अंदर हम ये कोशिश करते हैं कि इस स्टूडेंट को बिल्कुल ना फील होने दें कि ये किसी एक ऐसी लोकल जगह में आ गया है जो शायद कोई गरीबों के लिए है, शायद कोई बहुत ही जो हमने बिल्डिंग्स देखी हैं, आप आम लोग आपकी कोई वेबसाइट है ऐसी जिसपे आपकी जाके बिल्डिंग्स और ये पूरा एरिया सराउंडेड जिस तरह मैं है? तो ये इनवाइट करूंगा कि आके देखें फिजिकली, Orientation लें। सबको अलाउ है। हाँ। हाँ, जो जब आना चाहे आ सकता है। वैसे बैतुलसलाम.org हमारा वेबसाइट है, फेसबुक का पेज है बैतुलसलाम के नाम से, ओके। तो दोनों में विजिट करें। फिर उसके बाद जैसे ही हमारा कैम्ब्रिज सिस्टम शुरू होता है, हाँ। हम इन 4 इयर्स में इसको कैम्ब्रिज करवा देते हैं। अब हमारा कैम्ब्रिज इस तरह डिफरेंट है कि स्कूल्स में आमतौर पे ग्रेड 11 में जाके कैम्ब्रिज पूरा होता जी। है, और ग्रेड 11 का मतलब ये है कि क्लास 5 से अगर हम काउंट करें तो 6 मोर ईयर्स, ओके। हम इसको 4 ईयर में कंप्लीट करवा देते हैं इस कैम्ब्रिज को। क्योंकि वो उन्होंने हिफ्स किया होता है, किया तो तो learning उनकी capacity एबिलिटी तेज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ है। जाती है उनकी। फिर साथ साथ क्योंकि तरबियत चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये ओबीडियंट रहें, टीचर्स ऐसे हों जो उन्हें एक्टिविटीज़ में इस तरह की इंगेज करें कि वो बिल्कुल वक्त ना ज़ाया करें। स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया है रोबोटिक्स से, वो हम चाहेंगे लोगों को दिखाएं। और ये आशिर एंड ज़करिया कौन सी क्लास में है? हाशिर जो है हमारे पास ओ लेवल्स कर चुके हैं, अच्छा। अब ये ए लेवल्स में है, और ए लेवल्स के साथ इनका दरस निज़ामी भी शुरू हो जाता है जिसको हम आलिम का कोर्स कहते हैं। ये अच्छा। विद इन 3 इयर्स ए लेवल्स पूरा करेंगे, इसके बाद जामिया इन्हें ऑफर करेगा ये यूनिवर्सिटी में चले जाएं। अब ये अपनी इंटरेस्ट की फील्ड वहाँ से ले सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वो बैंकिंग एंड फाइनेंस हो, या कोई भी फील्ड ले लेंगे। फिर उसके बाद अब इस एरिया में ये अभी फिलहाल ए लेवल्स में है। हाँ। एएस के पेपर अभी इनके होने वाले हैं, बिल्कुल अच्छा। रिसेंटली 10th में, तो बिल्कुल इनके पास टाइम नहीं था, हमने ज़बरदस्ती इनके साथ किया। दिखाओ। कार बनाई है, और इस कार के अंदर कमाल बात यह है कि आर्डिनो बेस इन्होंने सारी फंक्शनैलिटी इनकी है। हाँ। इनपुट डिवाइस इसके अंदर सेंसर है। ये सेंसर जो है वो असल में कलर डिटेक्ट कर रहा है, और विदाउट ड्राइवर अगर हम इसको एक ट्रैक दे दें तो ये ट्रैक फॉलो करेगा, और चाहे कोई भी ट्रैक हो ये उस ट्रैक को फॉलो करता रहेगा। सेंसर्स इसके अंदर इनपुट डिवाइस के तौर पे हैं, जो बोर्ड लगा हुआ है उसके अंदर स्टोरेज है, जो पहिए हैं वो आउटपुट डिवाइस हैं। अब इनका कॉन्सेप्ट हमने ये दिया कि देखो है तो कंप्यूटर ही, लेकिन दिस इज हाउ रोबोटिक्स वर्क्स। तो अब ये उसके ऊपर चले जाते हैं। फिर लेकिन इसके साथ साथ फिर अगर ये कहते हैं कि हम आगे जाएंगे तो हम 2-3 कंपटीशन बहुत ज़रूरी करवाते हैं। एक तो ये कि इनके आपस में डिबेट कॉम्पिटिशन होने चाहिए, चाहे वो इंटर स्कूल्स हों, चाहे फिर ये इस तरह के हों। फिर थैंक यू कर सकूं मैं, ये इट्स ऑल फॉर फ्री, इसमें हाँ कोई बिल्कुल, cost वो नहीं। हमने पहले भी बताया। ए लेवल्स So हो वो- चाहे यूनिवर्सिटी, तभी मैं कह रही हूँ ना, आप लोगों की वजह से ही हमारा जो मुल्क है वो चलता है। और बहुत सारे लोगों को, मुझे भी एक्चुअली नहीं पता थी, और आज इस प्रोग्राम के थ्रू पता चली। सो हम सेफ हैंड्स में हैं, शुक्र है कि एक होप होती है ना कभी कभार, क्या होगा हमारे मुल्क का। सो हम ये देखते हैं कि जब ऐसे नौजवान हमारे पास हैं, लड़कियों के लिए भी एक इनके पास अलग जगह है जहाँ बच्चियों को भी एजुकेशन दी जा रही है, सो फिर हम थोड़ा सा सुकून में आ जाते हैं।